آپ کا میزبان سید فیضان عباس نقوی، اور آج کے دوسرے دن کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لاہور کے اولیاء کرام کی گفتگو کے متعلق۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ لاہور کے بہت ہی دو نامور اور برگزیدہ شخصیات یعنی حضرت شاہ جمال اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آج کی میرے ساتھ دو شخصیات ہوں گی جو ان دو بزرگان دین پر گفتگو کریں گی میرے ساتھ۔ ایک تیمور خان صاحب ہیں جو کہ حضرت میاں میر کی زندگی اور سیرت پر روشنی ڈالیں گے، اور دوسری میرے ساتھ ہیں افیرہ خان جو کہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے ہست و نیست کے حوالے سے کہ ہمارے جیسے جو عام تحقیق کرنے والے ہیں جن کے موضوعات بہت سارے متفرق ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ کہ اس نشستوں سے یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خصوصاً دیگر موضوعات کو کچھ دنوں کے لیے سائڈ پہ کر کے تو ہم خصوصاً ان ایام کے لیے تیاری کریں اور ان خاص جو ایام کی موضوعات ہیں اس پر بزرگان دین اور خصوصاً اولیاء لاہور پر زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو باقی آپ سب بھی یقیناً اس حوالے سے اس چیز کو فیض پائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے کہ جو ہم ان دنوں کے لیے خاص کہہ لیں گے مطالعہ کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ان شخصیات اور ان کے علم اور کمال سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترمہ افیرہ خان کو کہ وہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بر مصطفیٰ، سلام بر مولا علی، اور سلام بر اولیاء کرام۔ حضرت علی علم کا دروازہ ہے اور اولیاء کرام سالک کو راستوں پر لے جاتے ہوئے رہنمائی کرتے ہوئے حضرت مولا علی کے در پر پہنچاتے ہیں، اور پھر آگے جو علم کے شہر ہیں اور جو شہر بنانے والا اور کائنات بنانے والا ہے اس کی معرفت تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ان ولی اللہ میں سے ایک شاہ جمال ہے اور ان کی پیدائش 1539 سے ہوئی تھی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1559 میں ہوئی تھی۔ آپ کا جو زمانہ تھا اس میں جلال الدین کی اکبر کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے شاہ جہاں اور جہانگیر کی بھی ان کی دور حکومت وہ بھی تھی۔ اس زمانے میں لاہور شہر علم و فضل کا مرکز تھا اور صوفی کرام کے روحانی فیوز کا ایک سیلاب اس سرزمین میں جاری تھا۔ جلال الدین اکبر نے اپنے مشیروں کے غلط مشورہ پر دین الہی جاری کیا، تو علماء حق اور صوفیاء کرام نے اکبر کی اس غلط روش کی سختی سے مذمت کی، اور اس کی وفات کے بعد علماء صوفیاء کرام اور امرائے سلطنت نے جہانگیر کی تخت نشینی کے لیے اس شرط پر مدد کی کہ وہ اکبر کے جاری کردہ تمام قوانین منسوخ کریں۔ اسی طرح شاہ جہاں نے بھی اس مذہب سے بیزاری کا اعلان کیا۔ حضرت سید شاہ جمال نے چونکہ تینوں شہنشاہوں کا دور دیکھا تھا اور اکبر کے عقائد کا چرچا بھی عام تھا ان دنوں، لہذا آپ نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس سلسلے میں اپنے حلقہ ارادت کو اکبر کے نافذ کردہ دین الہی کے غلط عقائد کے بارے میں آگاہ کیا۔ اکبری فتنہ کی سرکوبی میں لاہور کے صوفیاء کرام کا ایک خاص مقام ہے اور ان کے درمیان سید شاہ جمال کا ایک امتیازی مقام ہے۔ نام و نسب اور ولادت۔ آپ کا اسم گرامی شاہ جمال ہے، آپ کے والد مولانا عبد الواحد اور بھائی شاہ کمال ہے۔ شاہ کمال کے بارے میں بھی شاہ جی ہمیں بتائیں گے کہ کہاں دفن ہے اور کیا ان کے حالات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں آپ کے بہت کم حالات زندگی کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ ایک روایت میں آپ کے والد کا نام مولانا عبد الواحد تھا، دوسری روایت میں عبداللہ ہے، مگر زیادہ تر یہی روایت ہے کہ عبد الواحد ہے۔ یہ حاکم کشمیر سے تعلقات خراب ہو جانے پر کشمیر سے سیالکوٹ آئے تھے۔ آپ کے بزرگ قاضی جمال الدین بٹ شاہی کی اولاد میں سے تھے، جو کشمیر میں باوقار خاندان تھا اور علم و عرفان میں خاص مقام رکھتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے خزینۃ الاولیاء میں مفتی غلام سرور قادری نے کہا ہے کہ حسینی سید تھے۔
اور پھر یہ کشمیر سے سیالکوٹ اور پھر یہاں پر تشریف لائے تھے. تعلیم و تربیت، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو تعلیم کا اتنا شوق نہیں تھا، مگر ایک دفعہ بچپن میں درویش کامل سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو کھیلتے کودتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھے بچے اپنی زندگی کے ابتدائی دن کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے. اور اس نصیحت کا آپ پر بے انتہا اثر ہوا کہ فوراً ہی دینی مدرسے میں داخلہ لے لیا اور باقاعدہ درس سے دینی تعلیم حاصل کی اور اس میں کمال پیدا کیا. حتیٰ کہ ان کے بارے میں خزینۃ الاسفیاء میں درج ہے کہ شیخ بواد جامع کمالات ظاہری و باطنی و جمال سوری و معنوی مظہر جلال و صدر کمال. اور ان کے بیت اور ان کے شجرہ طریقے کے بارے میں درج ہے کہ حضرت پیر ککرا بیگ جو ہے وہ آپ کے مرشد تھے اور وہ سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا جو سلسلہ ہے جاتے ہوئے حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے جا ملتا ہے. اور اس کے علاوہ قادریہ میں بھی صاحب اجازت تھے اور یہاں پر آپ کے جو مرشد تھے وہ حضرت سید احمد شرف الدین تھے اور جن کا جو ہے شجرہ نسب جا کر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے ملتا تھا. حضرت شاہ جمال قادری کی لاہور آمد اور تبلیغ. شاہ جمال بابا اکبر کے دور میں 1587 میں لاہور تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ اس وقت لاہور شہر میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ اقامت پذیر تھے. یہ شہر علم و فضل کا گہوارہ بنا ہوا تھا. سفینۃ الاولیاء میں درج ہے کہ لاہور ایک معزز اور ممتاز شہر ہے، اس جیسا کوئی اور شہر روئے زمین پر موجود نہیں. آج کل یعنی کہ اس زمانے میں بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں یہ شہر اولیاء کرام کا مرکز بنا ہوا ہے. بے شمار اولیاء کرام کے مقابر ہیں اور اس شہر میں بے شمار حفاظ بھی ہیں. حضرت شاہ جمال اسی دور میں لاہور تشریف لائے اور اجرا کے مشرق کی جانب سے نشینی علاقے میں جا بسے. بلکہ یہاں پر ہی سامنے بابا شاہ جمال کا مزار ہے. ہستونیس کی سیب میں جیسی نہر پہاڑ کرتے ہیں تو بابا شاہ جمال کا مزار وہاں پر واقع. آپ نے اصلاحی معاشرے پر خصوصی توجہ فرمائی، لوگوں کو تلقین کی کہ کم تولنا، کم ماپنا، جھوٹ بولنا جیسی معاشرتی برائیوں سے ہر قیمت پر پرہیز کریں تاکہ روز قیامت اعمال صالح کی بنا پر نجات ممکن ہو. ان کے پاس حضرت پیر حسن شاہ ولی جو چوک جھنڈا میں غلہ فروشی کا کام کرتے تھے حضرت خدمت ہوئے تو آپ نے انہیں بھی یہ نصیحت فرمائی. پیر حسن شاہ ولی آپ کے مرید ہو گئے اور ساری عمر اپنے مرشد کی ہدایت پر خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے غلہ تولنے کے بعد اور ترازو سونا تولنے والے اختیار کیے. سیرت و کردار اور مجاہدات. آپ انتہائی خوش اندام خوش اخلاق تھے. خانوادہ سعادت سے تعلق ہونے کی بنا پر سخاوت، زہد، شرافت، علم و دانش اور عبادات کے عناصر آپ کے طبی اخلاقیات میں شامل تھے. کامل ولایت ہونے کی وجہ سے آپ کو دست غیب بھی حاصل تھا، یعنی اسباب معیشت ناپید ہونے کے باوجود متوکلانہ زندگی بسر کرتے تھے اور آپ کبھی بھی کسی کے دستے نگر نہ ہوئے، بلکہ فیاضی و سخاوت اور دریا دلی میں عظیم شہرت رکھتے تھے. مشہور یہ بھی ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے مسلح کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر اہل حاجت کو تقسیم بھی فرما دیتے تھے. اس دست غیب کا کرشمہ تھا کہ آپ نے شہنشاہ اکبر کی بیٹی کے اس وقت کے تعمیر کے وقت جو آپ کے دمدمہ کے سامنے بن رہا تھا، اس کے شاہی معماروں اور مزدوروں کے مقابلے کی مزدوری دے کر اپنے دمدمہ کی تعمیر بھی کی. اس کے بارے میں جو ہے آپ کو شاہ جی جو ہے وہ بتائیں گے ان کے کرامات کے بارے میں. آپ کی متوکلانہ زندگی کا ایک اہم حصہ آپ کے مجاہدات ہیں. آپ طویل چلہ کشی بھی کیا کرتے تھے، ایک چلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع کر دیتے. آخری سالوں میں چلہ کشی زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی
ایک چلہ کے دوران ہی ہوا۔ آپ کے چلہ کشی کے مقامات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ چلہ گاہ ایک اچرا میں بھی ہے اور شیخوپورہ میں ہے، شاہ رحمان میں بھی ہے، بڑی شریف جسے کہتے ہیں، شادرہ میں بھی ہے، ریاست چمبا میں بھی، بھارت کی ضلع گرداسپور میں بھی ہے۔ اور ان کے جو خلفائے کرام تھے، ان کے بعد نے جو یہ روشنی جاری رکھی، ان میں ایک نام آتا ہے حضرت شیخ فخر الدین سہروردی۔ شیخ فخر الدین اور آپ کی زوجہ محترمہ کی قبریں بھی گنبد کے مزار سے باہر واقع ہیں۔ اور دوسرے ان کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت پیر حسن شاہ ولی سہروردی، جن کو اسو تیلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا مزار ایبٹ روڈ پر جانکی دیوی جمیت سنگھ ہسپتال اور پرانے کلب کی درمیان واقع ہے۔ آگے جو ہے میں دعوت دوں گی، بلکہ یہ پہلے ہی موجود ہے یہاں پہ، فیضان شاہ جی، وہ آپ کو باقی ان کے بارے میں بتائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے جو ہے حضرت شاہ جمال کے متعلق جو ہے وہ بہت سی گفتگو سنی ہے، تو میں اس میں ریپیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ جمال کو جب ہم صوفیانہ نظر سے دیکھتے ہیں تو عام طور پہ دیگر جتنے صوفیاء ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک صوفی سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت شاہ جمال کی ایک خوبی ہے کہ وہ بیک وقت دو سلسلوں سے وابستہ تھے۔ ایک سلسلہ قادریہ سے تھے اور ایک سلسلہ سہروردیہ سے تھے۔ ابتدا میں سلسلہ قادریہ کے جو پیر ککرا بیگ تھے ان کی بیعت میں تھے، اور بعد ازاں پھر سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہوئے، اور ان کی جو بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان تک جا ملتا ہے، اور ان کا اس طرح سے کشمیر اور سیالکوٹ سے لاہور آنا جو ہے وہ کتابوں میں روایات میں ثابت ہے۔ اور ان کے والد جن کا نام ابھی آپ نے سنا کہ عبد الواحد بھی ہے، بعض روایات میں عبداللہ ہے، تو وہ لاہور میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے اور بہت تنگی و ترشی کے ساتھ جو ہے ابتدائی وقت گزرا۔ تو بعد میں ان کے ہاں دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام شاہ جمال اور دوسرے کا شاہ کمال ہوا۔ تو شاہ جمال بڑے ہیں اور شاہ کمال چھوٹے ہیں، تو اس طرح ان دونوں بھائیوں کی زندگی لاہور میں راہان حق کو راستہ دکھانے میں، تبلیغ دین میں اور اشاعت اسلام میں گزری ہے۔ ان کی بے شمار کرامات ہیں۔ اپنے انداز بیان کے حوالے سے ان کا جو انداز تھا وہ جلالی تھا، تو اس میں بہت ساری جو ہے کرامات کتابوں میں درج ہیں، جو کہ ہم صرف دو روایات جو مشہور ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ جب شہنشاہ اکبر کی جو بہن ہے جن کا نام تاریخ میں سلطان بیگم ملتا ہے، وہ ادھر اچرا کے قریب ان کا ایک محل تھا، اور اسی محل کے قریب ہی حضرت شاہ جمال نے اپنا ایک 7 منزلہ ایک عمارت تعمیر کی جس کو دمدمہ کہا جاتا ہے۔ دمدمہ ایک ایسی عمارت ہوتی ہے جو عام طور پہ ہشت پہلو ہوتی ہے اور ایک مینار کی طرح ہوتی ہے، اور بعض اس میں صوفیاء کے اس میں حوالوں میں ملتا ہے کہ وہ آخر جہاں منزل آتی ہے وہاں وہ نیچے سیڑھی نہیں ہوتی، اس میں ایک لکڑی کا زینہ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف اتارا جاتا ہے، اور جب وہ رہنے والا اوپر چلا جاتا ہے تو وہ واپس اوپر کھینچ لیتا ہے۔ تو اس طریقے کا ہمارے ایک ریفرنس جو ہے وہ لاہور میں چھجو کے چوبارے میں بھی ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو ملنے آتے تھے تو وہ اس حوالے سے بہت تنگ ہوتے تھے، تو جب وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے تھے تو وہ اپنے آخری کمرے میں جا کے وہ سیڑھی اوپر کھینچ لیتے تھے تاکہ وہ لوگ تنگ نہ کریں۔ تو اسی طرح یہ 7 منزلہ دمدمہ جب تعمیر ہوا اور جب شہنشاہ اکبر کی بہن جب یہاں آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی عمارت کس کی ہے، تو لوگوں نے کہا جی یہ شاہ جمال ان کی ہے۔ تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم کوئی اور اس طرح کی جسارت کرتا تو ہم اس کو سخت سزا دیتے، اب تو فقیر ہے تو ہم تجھے چھوڑتے ہیں، لیکن فقیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی جو ہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں۔ تو جب یہ پیغام ان تک پہنچتا ہے تو انہوں نے عالم وجد میں وہ ایک کیفیت جلال کی، اس میں آ کے وہاں کہا جاتا ہے کہ دھمال ڈالنی شروع کی، اور یہ کہا کہ اب یہ عمارت جو ہے وہ ہم خود ہی اس کو دفنا دیں گے، لیکن اے ملکہ یاد رکھی کہ جو حویلیاں اور محل جن پہ تو آج غرور کرتی ہے نام و نشان ان کا بھی نہیں رہے گا، لیکن ہمارے اس جگہ پہ دیے ضرور جلیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اس جگہ پہ ایسی دھمال کی کہ وہ 5 منزلہ زمین کے اندر دھس گئی، اور اب موجودہ جو دربار ہے وہ انہی 2 منزلوں پر بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس جگہ پر جاتے ہیں
تو نہ یہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے، نہ کوئی یہاں پہ ٹبا ہے، نہ کوئی تودا ہے، لیکن ان کے مزار تک پہنچنے کے لیے ہمیں اب بھی کم و بیش 50 سے زائد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زمین سے 2 منزلہ بلند جتنی عمارت کا جو فاصلہ ہے وہ ہمیں سیڑھیوں میں چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک کرامت جو ہے وہ بعد کی لکھی گئی ہے شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں، اس کے پاس ہی ایک سرائے تعمیر ہوئی جو چونکہ یہ بہت ایک مرکزی علاقہ تھا، اچھرے کی ایک اپنی تاریخ ہے جو کئی ہزار سال پہ بعض روایات میں ہے کہ اصل لاہور کی جو پرانی آبادی ہے وہ اچھرا تھا۔ تو بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ راجہ رام چندر کے 3 بیٹے تھے، جو کہ ایک لو چندر جس کے نام سے لاہور بنا، دوسرا اچھو چندر جس کے نام سے اچھرا ہوا، اور تیسرا جو کسو چندر جس کے نام سے کسور آباد ہوا۔ تو کہتے ہیں اچھو جو تھا، اچھو نے اپنی ایک چھوٹی سی بستی بسائی تھی جسے اچھرا کہا گیا، لیکن بہرحال یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے جس پر نیکسٹ کبھی کسی موضوع پہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس طریقے سے اچھرا جو تھا وہ زیادہ تر یہاں آبادی ایک طرف ہندو تھے، اور جبکہ دوسری جانب مسلمان کسان اور مزارع اور اس طرح کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ تو جب یہاں سرائے شہنشاہ جہانگیر کے حکم سے تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے دمدمہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور چونکہ اس وقت بہت زیادہ لیبر جو تھی، مزدور تھے، وہ سرائے کی تعمیر میں شاہی کام میں مصروف تھے، تو اس وقت دمدمے کی تعمیر کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت شاہ جمال نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس مزدوری کرتے ہیں تو میں آپ کو 2 گنا جو ہے وہ مزدوری ادا کروں گا۔ تو اس طرح وہ مزدور اور وہ کاریگر جو دن کو سرائے میں کام کرتے تھے اور شام کو وہ اس دمدمے کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، اور اس طرح یہ دن رات کام جو ہے وہ ہوتا رہا۔ تو ان دنوں میں ایک مرتبہ ہوا کیا کہ جو رات کو چونکہ چراغ کی روشنی میں یہ تعمیر کا کام جاری تھا تو تیل ختم ہوا، اور اس وقت شہر میں جو ہے وہ تیل میسر نہیں تھا۔ تو مزدوروں نے آ کے حضرت شاہ جمال کو کہا کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے جو ہے کنویں میں سے پانی نکالا اور ان کہا کہ اس تمام چراغوں میں اس پانی کو بھر دو اور صبح تک یہ چراغ بجھے نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ رات ساری پانی ڈالنے کے بعد ساری رات چراغ جلتے رہے۔ تو لوگ حیران رہے کہ پانی سے بلا بھی چراغ جلتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کرامت تھی کہ جن لوگوں نے دیکھی اور وہ سب حیران رہ گئے۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک ہندو جس کا نام دودو مل تھا، وہ ان کے پاس گزرتا ہوا آیا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی فقیر ہے، اس سے میں شاید دعا کرواؤں تو میرے ہاں اولاد بھی ہو۔ اس نے راستے میں سے 2 خربوزے خریدے اور نظر پیش کرتے ہوئے وہ خربوزے حضرت شاہ جمال کے آگے رکھ دیے، اور اتنے میں انہوں نے وہ خربوزے دوبارہ اس کے آگے کیے اور خود نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ تو یہ سمجھا کہ مجھے یہ کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے ایک خربوزہ لیا اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو خربوزہ کاٹ دیا ہے۔ کہا کہ میں نے تو اس لیے تیرے آگے رکھے تھے کہ تو اس کو اپنی زوجہ کو کھلائے، اور اس کے سلسلے میں خداوند تعالیٰ تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا، لیکن چونکہ اب تو ایک کاٹ چکا ہے تو اب یہ بھی سن لے کہ یہ ایک جو ہے یہ اپنی تو زوجہ کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، تیرے ہاں 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا پہلا جو ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا، وہ تم رکھ لینا، اور دوسرا جو بیٹا معذور ہوگا، دیوانہ ہوگا، وہ تم نے بیٹا ہمیں دے دینا۔ تو پہلا بیٹا جب 1 سال کے بعد ہوا تو وہ ہندو کا اعتقاد بہت بڑا، اور پھر دوسرا بیٹا 4 سال کے بعد جب ہوا تو وہ دیوانہ اور مفلوج پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہ بیٹا لا کر حضرت شاہ جمال کے حوالے کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی بچہ جو حضرت شاہ جمال کی خدمت میں آیا اور وہ تندرست بھی ہو گیا، ٹھیک بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا، اور وہی بعد میں ان کا گدی نشین اور سجادہ نشین اور خلیفہ بھی بنا، اور انہی کا نام شیخ فخر الدین ہے جو آگے ان کے وارث بھی بنے۔ تو انہوں نے ان کو یہ مکان ایک خرید کر دیا تھا، اندرون لاہور میں علاقہ ہے جوڑے موری بازار جوڑے موری ہے، اسی میں ایک محلہ پیر شرازی بھی ہے۔ تو وہاں یہ مکان لے کر دیا، ان کی شادی کر دی، اور پھر ایک دن اچانک شیخ نے کیا دیکھا کہ ان کے مکان کے باہر ان کے مرشد یعنی حضرت شاہ جمال موجود ہے۔ تو اچانک ان کو کہنے لگے کہ یہ میرا حکم ہے کہ جلدی سے اس مکان سے باہر آ جاؤ، فوراً اپنے بیوی بچوں کو باہر لے آؤ۔ جب مکان آ چکا، سارا سامان باہر آ چکا، تو کہا کہ اب مٹی کے برتنوں کے سوا کچھ نہیں،
اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا اور پورے مکان کی چھت مکان سمیت سارا منہدم ہو گیا. تو یہ لوگوں کے نزدیک بڑا اہم واقعہ تھا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ مکان گرنے والا ہے، اور اس وقت تک نہ گرا جب تک سارا سامان اور تمام انسانوں کو وہاں سے نکال نہ لیا گیا. تو اس طرح سے بہت سارے اور واقعات کتابوں میں درج ہیں جن کے وقت کی طوالت کے باعث ہم ذکر نہیں کر سکتے، اور ان کے اگر ہم اثر شخصیات میں اگر ہم تذکرہ کریں تو بہت سارے یہ دور، چونکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ علم و فضل کا دور تھا، علم و ادب کا دور تھا، اولیاء کرام کی محفلیں سجتی تھی، اور یہ بلا شبہ ایک بہت لاہور کی علمی اور روحانی ترقی کا دور تھا. اور ویسے بھی شاہ جہاں جو تھے وہ جتنے لاہور کے اولیاء کرام تھے ان سے خاص عقیدت رکھتے تھے، اور اکثر کسی نہ کسی ولی کے در پر حاضری دیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ جمال کے جو بڑے مشہور شاگرد ہوئے ہیں ان میں ایک مجدد الف ثانی ہے جو جن کا بہت بڑا نام ہے، اور دوسرے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جو سیالکوٹ سے جن کا تعلق تھا وہ بھی حضرت شاہ جمال کے شاگرد ہیں. اور تیسرے بہت بڑی بزرگ شخصیت لاہور کی جن کو حس و تیلی کہا جاتا ہے، حسن شاہ جو ہے ان کو حس و تیلی کہا جاتا ہے کہ وہ تیل کا کاروبار کرتے تھے. تو اس طرح ان کو واضح نصیحت کی کہ آپ کم نہ تولیں، جس سے آپ خرید و فروخت کریں اس سے معاملہ طے کر لیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرشد کی بات کو تمام عمر جو ہے وہ اپنے پلے باندھ کر رکھا اور بہت ترقی کی. اور اس طریقے سے یہ تین شخصیات بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور اس کے علاوہ ایک علامہ سعد اللہ خان جو بعد میں وزیر اعظم ہند بھی بنے شاہ جہاں کے، تو یہ جن کا تعلق چنیوٹ سے تھا اور پھر لاہور سے آگے دہلی پہنچے، اور انہوں نے حضرت میاں میر کے ایک جو مرید ہے جن کا نام حضرت خواجہ بہاری ہے ان سے بھی کسب فیض کیا، کیونکہ ابتدا میں یہ بہت یتیم تھے اور غربت کی وجہ سے لاہور آئے، اور یہ ایک گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور ان کے پاس جگہ نہیں رہنے کی تھی. تو دلی دروازے میں جو ایک محلہ جس کو آج محمدی محلہ کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے میں چنگڑ محلہ ہوتا تھا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد میں خواجہ بہاری درس دیا کرتے تھے. تو یہ وہاں ان کے پاس ٹھہرنے لگے اور انہی کی خدمت میں رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ شاہ جہاں کے وزیر اعظم ہند بنے. تو اس طرح بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ان کی شاگردی میں رہیں، اور یہاں تک کہ خود ان کا وہ ہندو بیٹا جو انہوں نے لے کر پالا تھا اور پھر بعد میں انہی کا ہی وارث بنا. تو اس طریقے سے جو ان کی وفات کا واقعہ ہے وہ بھی ایک اس حوالے سے اہم ہے کہ اپنے ہی دمدمے میں چلہ کشی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ایک دیوار جو چلے لگا کی تھی وہ ان کی طرف گری. تو جب وہ شیخ ان کے جو بیٹے تھے وہ پہنچے، جو بیٹے بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آخر میں آواز دی کہ یہی میری جگہ ہے، یہی مجھے دفن کر دیا جائے. تو لہٰذا ان کو اسی مقام پر اسی جگہ پر سپرد خاک کر دیا گیا. تو آج یہ مزار جو ہے لاہور کا شاہ جمال انڈر پاس بھی کہلاتا ہے، اور ویسے ایف سی کالج کا انڈر پاس بھی کہلاتا ہے. تو اس کے بالکل نہر کے قریب ہی جوار میں یہ مزار واقع ہے جو شاہ جمال کالونی بھی جسے کہتے ہیں. اور اسی مزار سے بہت سارے لوگوں نے فیض بھی پایا، اور اس میں اگر ایک نام میں لیتا چلوں تو پپو ڈھولچی جو ایک اپنے فن کا مظاہرہ یہاں کیا کرتا تھا اور ساری دنیا بھر میں اس نے عزت بھی کمائی، نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی. تو وہ شاید انہی بزرگوں کے کسب فیض کا نتیجہ تھا کہ جو یہاں سے حاصل ہوا. اور اس طرح سے یہ ایک علاقہ بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم حضرت شاہ جمال کی بنیادی جو زندگی کا خاکہ ہے وہ باندھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. تو اس کے بعد میں تیمور خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ قادری کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں. حضرت میاں میر جو ہے ان کی پیدائش جو ہے 1531 عیسوی میں سندھ میں ہوئی، وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور آپ کی وفات 1635 عیسوی میں ہوئی.
کیونکہ آج ہم بنیادی طور پر دارا شکو کی سفینۃ الاولیاء میں سے پڑھیں گے چند اقتباسات جو حضرت میاں میر صاحب کے بارے میں ہیں۔ دارا شکو کی پیدائش 1615 میں ہوئی اور 1659 میں ان کی وفات ہوئی، 1659 میں۔ آپ کی یعنی کہ دارا شکو کی حضرت میاں میر کے ساتھ پہلی ملاقات شاہ جہان کے ساتھ ہوئی۔ 3 دفعہ وہ ملا میاں میر صاحب سے شاہ جہان کے ساتھ۔ تو پہلی دفعہ 7 اپریل اور 9 اپریل کو 1634 میں کشمیر جاتے ہوئے، اور پھر اسی سال واپسی میں 18 دسمبر 1634 میں ملاقات ہوئی، اور شاہ جہاں پہ بہت اثر ہوا۔ اور انفیکٹ اس زمانے میں غالباً دارا شکو بہت بیمار تھا، تو اس کو شفا بھی حاصل ہوئی، انہوں نے ان سے دعا کروائی شاہ جہاں نے، اور تو اس طرح اس کا ایک طرح سے ان کی طرف مائل ہوا وہ۔ اور پھر اگلے سال جب کشمیر سے واپس آ چکے تھے، اور بلکہ لاہور میں قیام کے دوران کافی ساتھ رہا دارا شکو کا حضرت میاں میر صاحب کے ساتھ۔ اس کا ہم حال تھوڑا سا شاید پڑھیں۔ اسی سال پھر ان کا انتقال ہو گیا، بس روحانی طور پر اس کا نا ایک کنیکشن حضرت میاں میر سے بن گیا تھا۔ That is in 1635، جب وہ شاید کافی 24 سال کا ہوگا شاید، دیکھیں ہاں جی 20 سال 20 سال کا تھا۔ اور اس کے بعد پھر فائنلی وہ پھر روحانیت سے ایک طرح سے تو جڑ گیا تھا، مگر باقاعدہ بیعت نہیں تھی، اور وہ اور اس کی بہن کافی زبردست اسکالرز بھی تھے، اور صوفیاء کرام کے حوالے سے جو کلاسکس ہیں وہ دونوں نے بہت شوق و ذوق سے پڑھنا شروع کی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے جب یہ یہاں سے کابل جا رہے تھے تو کتابیں ساتھ ہوتی تھیں، پڑھتے جاتے تھے، کچھ لکھتے بھی جا رہے تھے، تو کافی، اور آپس میں بات بھی ان کی بہت رہتی تھی اس موضوع پہ۔ تو خیر ہم حال اس کا پڑھیں گے، بلکہ شاید اسی سے شروع کریں کہ پھر ان کی الٹیمیٹلی بیعت ہوتی ہے حضرت ملا شاہ بدخشی سے، جو کہ گرمیوں میں کشمیر جایا کرتے تھے، اور حضرت ملا شاہ جو ہیں وہ حضرت میاں میر کے خلیفہ تھے۔ تو یہ بیعت پھر یعنی کہ 5 سال بعد ہوتی ہے، میاں میر صاحب کے ساتھ جو ان کا روحانی ایک تعلق بنا تھا اس کے 5 سال بعد 1640 میں کشمیر میں یہ بیعت ہوتی ہے۔ تو اس کے 2 سال بعد یعنی کہ 1642 میں شروع کرتے ہیں اپنی کتاب سکینۃ الاولیاء، جو کہ حضرت میاں میر اور ان کے خلفاء اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، اور یہ 6 سال لگتے ہیں اس میں آہستہ آہستہ اس کی وہ ایڈیٹنگ کرتے جاتے ہیں، اور 1648 میں کتاب مکمل ہوتی ہے۔ جب یہ شروع کرتے ہیں تو دارا شکو کی عمر 28 سال ہوتی ہے۔ تو اس چھوٹی سی تمہید کے بعد یا انٹروڈکشن کے بعد میں چند اقتباسات پڑھنا چاہوں گا۔ اتنا ٹائم تو نہیں ہے، جتنے اس ٹائم میں پڑھے جا سکے اتنے پڑھ لیں گے، باقی آپ خود پڑھیے گا، ایک طرح کا انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ یہ کتاب بڑی خوبصورت The Emperor Who Never Was، یہ ہے، یہ مل جاتی ہے آرام سے، سپریا گاندھی یہ ریڈنگز میں مل جاتی ہے۔ اس میں سے میں پڑھنا چاہوں گا حضرت ملا شاہ کے ساتھ دارا شکو کی جو میٹنگ ہوئی۔ ایک میٹنگ اس سے پہلے ہوئی تھی، مگر یہ ذرا سا کشمیر میں شاہ جہان کی بھی میٹنگ ہوئی تھی ملا شاہ سے۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ میں نہیں ملوں گا، پھر ان کے مرید تھے بیچ میں، انہوں نے پھر ارینج کروائی میٹنگ۔ تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین پہ گفتگو کی ملا شاہ نے۔ تو اس کے بعد پھر یہ شہزادہ نے بھی کوشش کی ملنے کی، چھوٹی سی ملاقات ہوئی، مگر اس کے بعد جب میاں میر صاحب جب وہ واقعی مرشد کی تلاش میں تھا تو پھر وہ ان کی طرف بہت مائل ہوا۔ جب یہ وہیں تھے، شاہجہاں بھی وہیں تھا، شاہجہاں سے میٹنگ ہو چکی تھی ملا شاہ کی، تو وہ میں پڑھتا ہوں آپ سے۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ شاہجہاں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی حضرت ملا شاہ کی، ادھر سے شروع کر رہا ہوں۔ Dara Shikoh and Jahanara did not participate in this conversation.
though they might have seen the Pir from afar. The prince had a desire to visit Mullah Shah, which intensified late one night, while he was still awake praying. He set out impulsively, taking with him a close and trusted servant called Mujahid. The darkness provided a cover for them as they crept into the courtyard of Mullah Shah's house. They could discern the shadowy form of the Sufi Pir as he sat in meditation under a chinar tree. चिनार जो है वो कश्मीर का एक निशानी है और मुगलों ने बहुत उसको लगाया भी अपने बागों में और बहुत सी पेंटिंग्स है मुल्ला शाह की उसी जमाने की कि चिनार के नीचे बैठे. The prince left Mujahid by the entrance and approached Mullah Shah. Tawakkul Beg relates, ये तज़किरा है तवक्कुल बेग का उसी ज़माने का, relates that he stood silently near the Pir. For a whole hour, Mullah Shah ignored him. Finally, the Pir asked, "Who are you?" Though of course he knew full well who this visitor was, the prince gave no reply. "Why don't you speak? Tell me your name," Mullah Shah asked again. "My name is Dara Shikoh," the prince responded feebly. "What is your father's name?" the Pir demanded. Dara answered, "The Emperor Shah Jahan." "Why have you come?" asked Mullah Shah. "I am a seeker of God and have come to this threshold for spiritual guidance," replied the prince. Mullah Shah did not suppress his annoyance any further. "What have I got to do with emperors and princes? I am an ascetic with no desires. What sort of time is this to come give me a headache and make trouble? Get lost and don't come again." Dara Shikoh became despondent and tears flowed from his eyes all night. He took Mujahid and went back the next day, but Mullah Shah completely ignored him. The prince became even more upset and left crestfallen in tears. As they walked back, Mujahid, who was disturbed to see his master in such a state, asked, "What miracles and greatness do you see in this Darwish to make you come every night and suffer so much?" "Darwishes are good-natured and manifestations of mercy. They aren't bad-natured and bad-tempered like this one." He spoke this way about Mullah Shah so that the prince's heart would grow cold toward him, explains Tawakkul Beg. Dara Shikoh retorted that if the Sufi was truly a hypocrite, he would not have behaved as he did, but would have welcomed him warmly. That night, Mujahid suddenly fell ill. For some hours, he lay burning with fever. By the time morning came, he was already dead. The prince was distraught. This was divine punishment, he felt. He blamed himself for not admonishing his servant more severely when he criticized Mullah Shah. Seeing Dara's pain, Qazi Afzal, a religious scholar of the court, interceded with the help of Mullah Muhammad Said, a disciple of Mullah Shah. The prince's heart is very delicate, they explained. Mullah Shah softened and gave leave for the prince to come to his home. Dara Shikoh waited until night to visit the Sufi master. For the prince to go by daylight would attract unnecessary attention. At the door, he performed a corniche, the deep obeisance generally made before the emperor, and hesitated. Mullah Shah beckoned him inside the room where he was seated. Dara noticed that the diya, the lamp, was dying out, and he fixed the wick with his own fingers in order to better appreciate the Pir's luminous beauty. Impressed from that moment, Mullah Shah took him on as a disciple. After some days had passed, he initiated the prince with a mystical vision. He first asked Dara to blindfold his eyes. Then he concentrated intensely upon the young prince, channeling his divine grace to him. That exhilarating infusion of the Pir's charisma revealed to Dara Shikoh the world of angels
otherwise invisible to humankind. بس مجھے وہ بہت پیارا لگا تھا کہ ان کی جو جس طرح انہوں نے درا شکوک کو پہلے نہیں کچھ گھاس ڈالی اور اس کا رونا اور سب, میں سوچا کہ اس سے شروع کرتا ہوں. اور کیونکہ ویسے اس سے پہلے اسی طرح کا ایکسپیرینس ان کو میاں میر صاحب کے ساتھ ہو چکا تھا, بہت اسٹرانگ. ہم اس پہ آئیں گے شاید, اتنا ہم کوشش کرتے ہیں ایک دو چیزیں پڑھ لیں. تو پھر جب اس سارے کے بعد میں اس کو پھر آج چھوڑ دیتا ہوں. یہ اس میں لاہور پہ ایک بڑی خوبصورت ہے ان کی فارسی کی غزل, بچے 2-3 لائن پڑھ دیتا ہوں, انگریزی میں فارسی میں رہنے دیتا ہوں. My passionate desire for Punjab has no respite, for the imprint of the friend is in Punjab. یہ میاں میر صاحب کی شان میں لکھی ہے. جب یہ تڑپتا تھا کہ میں اب لاہور پہنچوں اور دربار پہ یعنی کہ میاں میر صاحب کے مزار پہ حاضری دوں, یہ وہ کیفیت ہے کہ کہیں اور سے آ رہا ہے. اور یہ بھی اس میں لکھا ہے, ابھی پڑھتے ہیں. When I step into his city on foot, out of respect, I fashion my foot out of my head. Until I circumambulate my own peel, my turbulent soul is like quicksilver. For this Qadri, the tomb at Darapur has become his Kaaba, for in there is much to be revealed. باز چون جان و دلم بے تاب ہست, باز چون چشم من بے خواب ہست, عشق پنجابم نمودہ بے قرار, زاکے نقش دوست در پنجاب ہست. چون بپا داخل شوم در شہر او, ساختم از سر قدم زہ ادب ہست. کعبہ من جنت لاہور دان, سجدہ من سوء محراب ہست. تاکنم آجا طواف پیر خیش, جان بے آرام چون سیماب ہست. قادری را کعبہ دارپور, قادری را کعبہ دارپور یعنی کہ یہ جو میاں میر پنڈ ہے اس زمانے میں دارپور تھا. قادری را کعبہ دارپور شد, کہ اندر عام بسیار فتح الباب ہست. کہ اس روزے پہ آ کے ہزاروں دروازے کھلتے ہیں دل کے. ہم ابھی چھوٹی چھوٹی حضرت میاں میر صاحب کے حوالے سے, حضرت میاں میر جن کو انہوں نے بیسیکلی آپ سمجھیں لکھا حضرت میاں جیو, مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجابی کا جو حضرت میاں جی ہے یہ شاید اس کی میاں یعنی کہ جیسے سر کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا جی. حضرت میاں جی کی ولادت باسعادت سندھ کے شہر سیوستان میں 1531 میں ہوئی. یہ شہر ٹھٹھا اور بھکر کے مابین واقع ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا وطن ہے. ولادت باسعادت کی تاریخ میں نے حضرت کے بھتیجے جو اسے سیوستان سے تحریر کر کے لائے تھے سنی اور لکھ لی. واللہ عالم بالصواب. اتنا اچھا محقق تھا, اتنا اچھا اسکالر تھا کہ اس نے اس کو بھی کہا کہ یہ سورس ہے یوں ہے بٹ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی شہر میں آپ سر تمیز کو پہنچے, چنانچہ اکثر اوقات آپ سندھی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. آپ کے والد ماجد کا نام قاضی سائیں دتا بن قاضی قلندر فاروقی ہے. تو اب ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی ایک ولی اللہ کی بیٹی تھی. آپ قاضی قادان کی دختر نیک اختر تھی جن کا شمار زمانے کے علماء اور فضلاء میں ہوتا ہے. انہوں نے ترک و تجرید اختیار کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور ریاضت اور مجاہدے کے بعد ولایت کے مرتبے پر پہنچے. تو یہ ان کے نانا کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت کی والدہ ماجدہ نے طریقہ شغل اپنے والد بزرگوار سے سیکھا تھا اور اپنے وقت کی رابعہ تھی, یعنی کہ وہ بھی درویش تھی. حضرت میاں جی اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ جب میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تو انہوں نے جو خود صاحب کشف اور کرامات تھی جان لیا کہ اس بیٹے میں ولایت اور معرفت کی استعداد نہیں. ایک رات تہجد کے وقت غسل کر کے بارگاہ الہی میں دعا مانگی
کہ خداوند مجھے ایسا فرزند عطا کر جو عارف و تارک ہو اور روز و شب تیری یاد میں محو رہے۔ عاطف غیب نے صدا دی، خدا تعالیٰ تجھے اس خوبی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بڑے بیٹے کے بعد حضرت میاں جی پیدا ہوئے، گویا آپ ان کے پسرے دوم تھے۔ حضرت میاں جیو کے 4 بھائی، اچھا یہ تو میں تھوڑا سا آپ کی ہمشیرہ کا نام ویسے اور بھائی وغیرہ کا نام لکھا ہوں، میں اسکپ کر رہا ہوں۔ آپ کی ہمشیرہ کا نام جس کی بشارت آپ کی والدہ کو ہوئی تھی بی بی جمال خاتون ہیں۔ آپ اور آپ کے بھائی لطف اللہ جو پیدائش کے چند ہی روز بعد فوت ہو گئے تھے، تمام پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ پرنس تھے۔ تو حضرت بی بی جمال خاتون سے بھی بہت سی کرامات وغیرہ ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ان کا پھر روحانی سفر کیسے شروع ہوا۔ حضرت میاں جیو 12 سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ سے علم باطن سیکھنے میں مشغول ہوئے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ علم حاصل کر لیا اور عالم ملکوت ان پر منکشف ہو گیا۔ 12 سال کی عمر، پھر ان کو شیخ کی کو ڈھونڈنے گئے۔ بعد میں دنیاوی تعلقات چھوڑ کر والدہ سے رخصت حاصل کر کے سیاحت اور ریاضت اور مجاہدے کی غرض سے نکلے۔ اس وقت آپ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ پہلے آپ کو سیوستان کے پہاڑ میں قطب اولیاء، عارف کامل، تخت معرفت کے جلیس، بہت سے القابات میں چھوڑتا ہوں، حضرت شیخ خضر قدس اللہ تعالی سرہ، جو سلسلہ قادریہ میں یگانہ آفاق اور ترک و تجرید میں یکتا تھے، کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت میاں جیو رحمۃ اللہ علیہ انہیں غوث وقت کہا کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر کا طریقہ یہ تھا کہ مال دنیا کی ہر چیز، خواہ زکوٰۃ ہو جس میں علائق کا شائبہ بھی ہو، قبول نہ کرتے تھے۔ موسم سرما لوگوں سے الگ اور پوشیدہ رہ کر کوہستان میں بسر کرتے تھے۔ جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ لباس ایسا ہوتا تھا جو آپ کے جسم کو زانوں سے ناف تک ڈھانپتا تھا۔ سردیوں کے موسم کے لیے انہوں نے تنور بنا رکھا تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتے اور انہیں جلا کر تنور گرم کر لیتے۔ راتیں تنور ہی میں بسر کرتے۔ شہر کا رخ نہیں کرتے تھے، ہاں مگر سال میں 1-2 بار، اور وہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے آشنائی نہ رکھتے تھے۔ آگے میں پھر سکپ کرتا ہوں۔ حضرت میاں جیو نے شیخ خضر سے اپنی ملاقات کا اس طرح ذکر کیا: جب میں والدہ سے رخصت ہو کر غلبہ شوق میں گھر سے نکلا تو جنگل کا رخ کیے بے اختیار چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوہ سیوستان پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک طرف کو تنور ہے جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ تنور کھولا تو اس میں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ تنور گرم تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کسی بزرگ نے اپنے لیے یہ جگہ بنائی ہے کہ سردی سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ تنور دیکھ کر مجھے اس بزرگ سے ملنے کی خواہش ہوئی اور فیصلہ کر لیا کہ جب تک انہیں دیکھ نہ لوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ 3 دن وہاں بھوکے پیاسے اور حیرانی کے عالم میں گزرے۔ ہوا بڑی سرد تھی، جی چاہتا تھا تنور میں بیٹھ جاؤں، لیکن یہ بھی اپنے آپ سے کہتا کہ یہ کسی بزرگ کی جگہ ہے، اس لیے یہاں بیٹھنا خلاف ادب ہے، ادب ہوگا۔ 3 دن رات کے بعد حضرت شیخ کا وہاں آنا ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا میر محمد۔ ان کی زبان سے اپنا نام سنا تو میرا اعتقاد ان کی نسبت اور بھی زیادہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہو کب آئے؟ عرض کی 3 دن رات سے آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہوں۔ فرمایا میں تو یہاں سے آج ہی گیا تھا، تمہیں کہیں دیکھا نہیں۔ عرض کی کہ میں نے غلط نہیں کہا۔ اس پر فرمانے لگے ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو بات انہوں نے کہی محویت کی وجہ سے کہی تھی، زیادہ محویت کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں سے آج گئے ہیں یا 3 دن پہلے۔
اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی مریدی کی سعادت بخشی اور ذکر الہی میں مشغول کر دیا۔ حضرت شیخ کی صحبت میسر آئی، ارادت کے ہاتھ سے ان کا دامن تھاما اور ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی مدت میں درجات بلند اور مقامات عالیہ کو پہنچا اور ما سوائے اللہ سے دل ہٹ گیا۔ ابھی میں تھوڑا اسکپ ہی کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ آگے وہ بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ بیعت تو ان سے ہوئی تھی اور طریقت ان سے سیکھی تھی، مگر کہتے ہیں کہ ان کا ایک ویسی تعلق بھی تھا غوث پاک سے اور غوث پاک کے ذریعے حضور پاک سے۔ یہ خیر تصوف کی بات ہے، یہ کیونکہ انہوں نے شہزادے کو خود بتائی تھی تو بڑا وزن رکھتی ہیں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ پھر خود پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرے خیال سے اتنا ہی ٹائم ہے، میں ان کے لاہور آنے کی بات کرتا ہوں، وہاں یہاں پھر ہم یا جب تک وہ ہاں یا آخری چیز پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جب ان کے وہ سب ختم ہو گیا تو شیخ نے کہا آپ جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، تو وہ پھر علوم ظاہری حاصل کرنے لاہور آئے۔ لاہور تشریف لاتے وقت آپ کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی۔ دوران سفر جس منزل پر پہنچتے اور جس گھر میں آتے چند روز ٹھہرتے، پھر وہاں سے چل پڑتے۔ لاہور پہنچ کر مساجد میں وقت گزارنے لگے۔ کچھ عرصہ مولانا سعد اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، جو اکبر اعظم کے زمانے کے مشہور علماء اور فضلاء میں سے تھے اور ظاہری اور باطنی علم سے آراستہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت میاں جیو علوم معقول اور منقول میں درجہ کمال کو پہنچے اور آپ کو دوسرے ہم درسوں میں امتیاز حاصل ہوا، یعنی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی مکمل حاصل کی۔ ایک اس پہ ختم کر دیتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت سا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، آپ لوگ ضرور سکینت الاولیاء دارا شکو کی۔ ذکر حق تعالیٰ میں مشغولیت۔ حضرت میاں جیو کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ مشائخ لاہور کی قبروں کی زیارت کرتے، جیسے ہم نے کل زیارت کی۔ تو یہ ایک، اور پہلے یہ سارے جو مزار تھے یہ باغوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ روزانہ مشائخ لاہور کی قبروں کی زیارت کرتے، پھر جنگل یا باغوں میں جا کر جمعیت خاطر اور رفع خطرات کی غرض سے کسی ایسی جگہ مشغول ریاضت ہو جاتے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہوتا تھا، یعنی کہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ رفقا بھی ساتھ ہوتے، وہ بھی الگ الگ درختوں کے سائے میں مصروف ریاضت ہو جاتے۔ نماز کا وقت آتا تو سب اکٹھے ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے۔ اچھا، یہ پھر انہوں نے جوڑا کہ حضور پاک کی بھی ایسی سنت ملتی ہے۔ میں اس کو اسکپ ہی کرتا ہوں۔ میرے خیال سے اب ہمارے شاید اسپیکر آ رہے ہوں گے تو میں ان کا حلیہ بیان کر دوں یا ان کی وفات پہ ڈائریکٹلی چلا جاؤں۔ 4 منٹس کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہیں۔ حضرت اکمل الاولیاء کا قیافہ یعنی کہ چہرہ، قیافہ مبارک جو بھی دیکھتا اس کی آنکھیں پر نور اور دل پر سرور ہو جاتا۔ آپ کا رنگ مبارک گندمی اور بہت ملی تھا، ناک اونچی اور پیشانی کھلی تھی جس سے سعادت اور کرامت کے آثار صبح صادق کی طرح روشن تھے۔ ابرو ایک دوسرے سے پیوستہ تھے، حق بین آنکھیں نہ چھوٹی تھیں نہ بہت بڑی، تمام اعضاء متناسب اور متوسط تھے۔ ریش مبارک اتنی تھی کہ مٹھی میں آ سکے۔ ان دنوں آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کثرت ریاضت سے جسم بہت نحیف ہو گیا تھا۔ آپ کا قد مبارک بمستہ چل رہی ہے میانہ تھا۔ باقی لباس کا ذکر ہے۔ حضرت میاں میر کا لباس فقراء اور درویشوں کا صنع تھا۔ خرقہ مرقع نہیں پہنتے تھے، کم قیمت کی سفید دستار سر پر اور خرقے کے بجائے کھدر کا کرتا زیب تن ہوتا تھا۔ جب یہ قدر میلا ہو جاتا تو دریا کے کنارے جا کر دست مبارک سے دھو لیتے۔ فرانسسکو is here, so I think we should end. انشاءاللہ کبھی اور اس کا موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو تو ضرور کیجئے۔
پھر ہم اپنا اگلا حصہ شروع کر سکتے ہیں. بلکہ میں فیضان سے کہوں گا کہ وہ آخر میں اگر وہ جو ایک کہانی ہے اورنگزیب عالمگیر کی وہ اگر سنا دیں. جی آپ سب نے ابھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات زندگی اور لباس اور چہرہ اور حلیہ اور دیگر جو سیرت کے پہلو ہیں وہ بڑے ایک مستند جو ذریعہ ہے سکینت الاولیاء اس سے آپ نے سنے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو حضرت کی وفات کے بعد کا ہے جب یہ مغل شہزادوں میں آپس کی سیاسی چپکلش چل رہی تھی تو اس دوران ہی جب دارا شکو کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی حکومت شروع ہوئی تو اس کے ایک واقعہ تحقیقات چشتی اور خزینۃ الاولیاء اور دیگر کچھ کتب میں بھی ریفرنس کے طور پر ملتا ہے کہ جب وہ لاہور آیا تو وہ حضرت میاں میر کے مزار پر پہنچا اور وہ مزار چونکہ ابھی مکمل تعمیر نہیں ہوا تھا. شہزادہ دارا شکوہ کے حکم پر تعمیر شروع ہو چکی تھی اور بڑی شایان شان اور بڑی قیمتی عمارات جو ہے وہ تعمیر ہونا تھی. تو لیکن چونکہ وہ تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ یہاں حاضری دینے کے لیے جب پہنچا تو اس سے پہلے چونکہ وہ اپنے بچپن میں اپنے والد شاہ جہاں کے ساتھ حضرت میاں میر کے پاس آ چکا ہوا تھا تو اس لیے وہ ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ تھا. یہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ فقیر جو حضرت میاں میر کے ہی مرید ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگا کہ تمہارے پیر میاں میر نے کہا تھا کہ دارا شکوہ شاہ بہشت ہوگا تو یہ شاہ مطلب بادشاہی کی طرف اشارہ تھا تو تمہارے پیر کا جو قول ہے وہ تو سچ نہ ہو سکا کہ دارا شکوہ بادشاہ تو نہیں بنا. تو اتنے میں ان فقیروں نے کہا کہ یہاں چند لمحے ہمارے پاس بیٹھو. جب وہ وہاں اور عالمگیر وہاں بیٹھا تو کہا کہ آنکھیں بند کرو اور دیکھو. تو اچانک آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھا تو کیا منظر نظر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اور وہ کسی بڑے خوبصورت جنت کے کسی باغ میں جا رہی ہے. داہنی طرف جو ہے امام حسن علیہ السلام ہے اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام سفر پہ ساتھ ہیں اور دارا شکوہ نے امام حسین کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بڑے ادب کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے. اور اچانک ہی منظر بدلا اور ایک عالمگیر نے اپنے متعلق دیکھا کہ ایک بڑی سی کچرے کی ٹوکری ہے جس کو وہ سر پہ اٹھا رکھا ہے اور وہ ٹوکری کبھی اس کے سر سے ادھر الجھتی ہے کبھی ادھر گرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ اس ٹوکری کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اچانک گھبرا کے جب آنکھ کھولی اور فقیروں نے پوچھا کہ کیا دیکھا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا. تو فقیر کہنے لگے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو تجھے دکھا دی گئی ہے. تو حقیقت میں جو دارا شکوہ کے متعلق ہمارے مرشد کا قول تھا وہ پورا ہوا کہ وہ جنت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے اور وہ جو تو نے کچرے کی ٹوکری اٹھا رکھی ہے وہ یہ دنیا کی حکومت ہے جس کو تو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور سنبھل نہیں رہی. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب عالمگیر نے حکومت شروع کی تو دکن کی سائڈ پہ مرہٹوں کی سورش شروع ہوئی اور پنجاب پہ سکھوں کے حملے شروع ہوئے. تو اس کی جتنی حکومت کا سال گزرے وہ جنگوں میں اور اسی اس میں رہے کہ پنجاب آتا تھا تو مرہٹوں کی بغاوت شروع ہوتی تھی اور اگر دکن میں جاتا تھا تو یہاں سکھوں کی بغاوت شروع ہو جاتی تھی. تو اس طرح اس کی تمام زندگی اسی جنگ و جدال میں گزری اور یہاں تک کہ عالمگیر کی جو وفات ہے وہ بھی دور اپنے علاقے اور شہر سے بہت دور ہوئی اور یہ وہ واحد مغل بادشاہ ہے جسے ایک روایتی طور پہ اپنے آبائی قبرستان یا اپنی خواہش کی کسی جگہ پر دفن ہونا نصیب نہیں ہوا. تو خیر یہ اسی طرح کے اور بے شمار روایات ہیں جس کو آئندہ ہم پیش کریں گے اگلی کسی نشست میں اور یہ اتنے طویل موضوع ہے کہ جس کو ہم ایک نشست میں مکمل نہیں کر سکتے. تو اجازت چاہتے ہیں پھر حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.